أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خير ناصر ومعين اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام۔ سلام ہے عزاداران سید الشہداء پر، سلام ہے مرثیہ پڑھنے والوں پر، سلام ہے نوحہ پڑھنے والوں پر، اور سب سے زیادہ سلام ہے فرش عزائے سید الشہداء پر، زینب کے پہلو میں بیٹھ کر، سیدہ کے پہلو میں بیٹھ کر، مولا الموحدین علی ابن ابی طالب کے پہلو میں بیٹھ کر، فرشتوں کے پہلو میں بیٹھ کر غم حسین میں آنسو بہانے والے سچے عزاداروں پر۔ محرم اور سفر کی مناسبت سے تسلیت، آج جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سب سے پہلے زینب بی بی سکینہ کی یتیمی، بھائی کی شہادت، علی اکبر کی جوانی، قاسم کے ٹکڑوں پہ، اون محمد کے لاشوں پہ، عباس کے کٹے بازوں کا، جلے ہوئے خیموں کا پرسہ دیتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر روز آپ کے گھروں میں حسینی دسترخوان بچھا کر، خدا سے گڑ گڑا کر آپ کے رزق و روزی میں برکت، رزق حلال میں برکت، آپ اور آپ کے فیملیز کی عاقبت بخیری، جو بے روزگار ہے غیرت عباس کا واسطہ دے کر، ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر رومال فاطمہ میں انہیں جگہ عنایت فرمانے کی دعا مانگتے ہوئے روزگار فراہم کرنے کی دعا مانگنا۔ ہمارے وہ غریب مرحومین جو آج فرش عزا پر سے ایک دعا کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی میرے پیارے آج حسین کا نام میری نیابت میں لے لے۔ آپ کے والدین، آپ کے جو بھی پیارے اس وائرس کی وجہ سے اس دنیا سے گئے، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب، آپ کے ریلیٹیوز، ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے، اور سب سے بڑی دعا خود ہمارے لیے یہ کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، خدایا مجھے جاہ و حشم نہیں، مجھے مقام و ملال نہیں، مجھے بہت عالی شان گھر نہیں، مجھے لازوال بے پناہ دولت نہیں، مجھے رزق چاہیے، وہ رزق جس کے آنے پر میرے رزق و روزی میں برکت آئے گی، وہ رزق جو مجھے اگر ملے میری عاقبت بخیر ہو جائے گی، وہ رزق جو اگر میں اپنا نصیب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں محرم اور سفر میں، تو مجھے زندگی میں سکون، آرامش، صلح و صفا، امن و آشتی میسر ہوگی۔ اور وہ رزق کیا ہے عزاداران حسینی؟ شفاعت الحسین، حسین کی شفاعت۔ ایک نظر کربلا سے وہ مولا آپ کی طرف کرے، ایک نظر زینب شام سے آپ کی طرف کرے اور آپ کو دعا دے، اور وہ یتیمہ بچی شام کی زندان سے آپ کے بچوں کو دعا دے۔ اور دوسری چیز جو اس پورے 2.5 مہینے میں نہیں بلکہ میں کہوں گی لائف ٹائم ہم نے دعا میں اپنے لیے مانگنا ہے، وہ ہے وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْن، کہ خدا مجھے اور آپ کو ثابت قدم بنا دے، جیسے 72 اصحاب ثابت قدم رہے آخری سانسوں تک، جس طرح وہ عاقبت بخیر ہوئے، جس طرح آج مرنے کے بعد وہ زندہ ہے، جس طرح آج کروڑوں میں لوگ جاتے ہیں اور گنج شہیدہ کے سامنے کھڑے ہو کر سلام دیتے اور اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اس طرح اپنے امام کا ساتھ دے۔ اور ہم اس پروگرام میں ان پوائنٹس کی طرف کوشش کرتی ہوں اشارہ کروں جو بہت کم جن کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض ایسے واقعات اور عاشورہ کے حقائق جو پس پردہ رہ چکے ہیں، جس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا یا کسی کو علم نہیں ہے، ہم بہت اتھینٹک بکس میں سے ریفرنس میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں، تاکہ اگر آپ لوگ چاہ کر سرچ کرنا چاہے تو آپ لوگ کریں انشاءاللہ۔
تو ہم پچھلے پروگرام میں بتا رہے تھے نافع بن ہلال بجلی کے حوالے سے اہل سنت کی 3 معتبر کتابوں میں سے میں نے وہ رجز سنا دیا جس میں اس نے کہا انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی اضربکم ضرب غلام بطل ویختم اللہ بخیر عمل. میں غلام ہوں، میں آزاد نہیں ہوں، لیکن میری غلامی ایسی غلامی ہے کہ جس کے بعد کوئی پھر غلامی آ ہی نہیں سکتی، جس کے بعد آزادی ہی آزادی ہے، بیکاز میں حسین ابن علی کا غلام ہوں اور میرا دین دینی علی دین حسین ابن علی، میرا دین حسین ابن علی کا دین ہے، میرا امام حسین ابن علی ہے، میرے لیے مشعل راہ حسین ابن علی ہے، میرا ایمان، میرا تقوی، میری زندگی کا مرکز و محور حسین ابن علی ہے. اضربکم ضرب غلام بطل ویختم اللہ بخیر عمل. باطل کس چیز میں ہے اور بہترین عمل کس چیز میں ہے؟ آ جاؤ میں تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں. حسین کا ساتھ دو تو تم عاقبت بخیر بنو گے. تولا اور تبرہ کی طرف اشارہ ہوا اور 3 پوائنٹس کی طرف ایک حسینی ٹرائنگل کی طرف اشارہ کیا ہے اس خوبصورت رجز میں نافع بن ہلال بجلی نے. وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تھراؤٹ آف شیعہ، آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کی جو فکر شیعی ہے اس سے محبت، اور سیکنڈ چیز جنہوں نے یہ فکر آپ تک پہنچا دی ہے، ہمارے 12 امام، ہمارے 14 معصومین، ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے مجتہدین، ہمارے تاریخ نگار علماء، ان سے محبت. اور تھرڈ چیز جو ائمہ طاہرین کی سیرت ہے اس سے محبت کرتے ہوئے اس کو اپنا لینا. آپ کو یقین نہیں آتا، چلیے بہار الانوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 149 میں ہے کہ سید الساجدین، زین العابدین علیہ السلام، اے سجاد کی غربت پہ رونے والے، اے سید سجاد کی بیماری پر آنسو بہانے والے، اے اس قمر خمیدہ ہستی کی غربت پر آنسو بہاتے ہوئے اپنے لیے بھیک میں شفا مانگنے والے، دیکھیے شفا کی شرط کیا ہے، دیکھیے سید سجاد کس طرح مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی اور مولا بندے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا کر میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. سید الساجدین، زین العابدین، عبادت کا زیور، ساجدین کا سردار. وہ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الی قربک. سجادی ٹرائنگل ہے، یہ میں نام دے رہی ہوں، بہرحال سجادی ٹرائنگل ہے. مولا فرماتے میری ضمانت، میرے در سے شفا، اور صحیح معنوں میں سید الشہداء کے فالوورز میں بننا چاہو گے تو آؤ میں تمہیں 3 مثلث دکھا رہا ہوں. یہ سجادی ٹرائنگل ہے کہ ہمیشہ زندگی میں ان 3 کوالٹیز کو اپنی لائف کا حصہ بنا لو. اور وہ 3 کوالٹیز کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو شفاعت حسین، اس کے بعد وَثَبِّتْ لِي قَدَمَ صِدْقٍ کا مصداق آپ بنا گئے. بھلے آپ جہاں پر بھی ہو، ضروری نہیں ہے کربلا میں ہو اور یا ہماری طرح ایران میں ہو، نہیں، آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، یہ 3 چیزیں آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے. سب سے پہلے اللہم انی اسألک حبک، بہار الانوار ریفرنس دے رہی ہوں، جلد نمبر 91 میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے کہ پروردگارہ گھر کے لیے محبت، اولاد کے لیے محبت، دنیا کے لیے محبت، بزنس کے لیے محبت، انا کے لیے محبت، شہرت کے لیے محبت، دولت کے لیے محبت، زندگی کے لیے محبت، حسن کے لیے محبت، کسی بھی چیز کے لیے محبت آنے سے پہلے خدا یا تو محبت ڈالو ہی نہیں ان چیزوں کے لیے. کسی بھی چیز کے لیے محبت آنے سے پہلے میرے پورے وجود کو خدا تو اپنی محبت سے مالا مال فرما دے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دعا کیجئے گا میری مائیں، بہنیں، میرے عزیز بھائی. اللہم انی اسألک حبک، پھر شراب، پھر قمار، پھر رشوت، پھر مال حرام، پھر خمس نہ نکالنا، پھر زکوٰۃ سے کترا جانا، یہ پھر زندگی میں نہیں رہتے یہ چیزیں. سب سے پہلے خدا کی محبت. سیدہ کے لیے رشتہ آیا عبد الرحمن بن عوف کا، 10,000 درہم لے کر آیا، اور عبد الرحمن بن عوف فائنانشلی اس قدر سٹرونگ تھا
تاریخ کے بہت معتبر بکس میں ہیں کہ گولڈ کے بلاکس اس کے پاس اس قدر زیادہ تھے، جب وہ مرا تو کلہاڑے سے اس کو پیسس کیا اور اس کے وارثین کے درمیان تقسیم کیا. بہت فائنانشلی اسٹرانگ تھا، اور اس نے کہا کہ 10 گھر میں سیدہ کے نام بنا کے دوں گا. رسول خدا نے مٹی ہاتھ میں اٹھا کر فرمایا کہ یہ دیکھ رہے ہو تم، یہ جو مٹی ہے نا، فاطمہ کا نام لوں تو خدا ابھی اس کو جو ہے فاطمہ کے احترام اور عشق فاطمہ میں پروردگار عالم اس کو سونے اور جواہرات میں بدل دے گا. ہم دولت کے پیچھے مرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم دولت کو زندگی کا معیار بنانے والوں میں سے نہیں ہیں. رضی اللہ، جناب سیدہ کا صرف ایک ہی معیار تھا کہ خدا راضی ہو، حب خدا، خوف خدا. نمبر 1. سیکنڈ، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَحُبِّ مَن يُحِبَّكَ، خدایا میرے دل میں، میرے رگوں میں دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے میں ہر اس انسان کے لیے محبت پیدا کر. خدا جو تجھ سے، جو علی سے، جو حسن سے، جو حسین سے، جو مجھ امام سجاد سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میرے دل میں محبت پیدا کر. تو یہ ایک گھر میں بیٹھ کر اگر آپ دشمنی کریں، ایک ہی فرش عزا پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے لیے آپ بغض اور کینہ رکھیں، نو وی آر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے. ہم حسینی کبھی نہیں بن پائیں گے، کیونکہ بغض، کینہ، حسد، تعویذ، غلط تعویذ کی میں بات کروں، ان چیزوں کے ساتھ حسینیت کا کوئی ریلیشن شپ بننا ممکن نہیں ہے. یہ بالکل مربوط نہیں ہے حسینیت کے ساتھ. امام فرما رہے وَحُبِّ مَن يُحِبَّكَ. کسی نے حضرت آیت اللہ عظمیٰ امینی رحمت اللہ علیہ صاحب الغدیر، بہت پیاری کتاب جس کے لیے 18 ایئرز انہوں نے کبھی گریڈ 1 بن کے، کبھی لائبریریز کے لیے سویپر بن کے، انڈیا میں جا کر، دلی میں جا کر، لکھنؤ میں جا کر، انگریز کے دورانیہ میں مصر میں جا کر انہوں نے علی کے ولایت میں یہ خوبصورت الغدیر کی 18 جلدوں پر مشتمل بکس لکھی. ان سے کسی نے کہا کہ ہم علی کو مانیں، فاطمہ کو مانیں، حسن کو مانیں، حسین کو مانیں، خدا سے محبت رکھیں، ہم سب سے محبت رکھیں، لیکن اگر ہم حضرت عباس کو نہ مانیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہوں گے؟ سن لیجئے گا جواب. حضرت آیت اللہ عظمیٰ امینی نے فرمایا، صاحب الغدیر نے فرمایا، حضرت عباس تو عباس ہے، تم اگر مجھ حقیر امینی سے بھی محبت نہیں کرو گے نا، تم حسینی نہیں بنو گے. اس لیے کہ انہوں نے کہا امام سجاد علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے تمام علی اور علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کے لیے کہ وَحُبِّ مَن يُحِبُّكَ، جو خدا تجھ سے محبت کرتا ہے نا، ان سب کے لیے میرے دل میں احترام، رسپیکٹ، محبت پیدا کر. وَحُبَّ كُلِّ عَمَلٍ يُوصِلُنِي إِلَىٰ قُرْبِكِ، ہر اس عمل سے محبت میرے دل میں، میرے بچوں کے دل میں، میرے پوری فیملی ممبرز کے دل میں، میرے اہل و عیال کے دل میں پیدا کر. ہر اس عمل کے لیے جو یوصلنی الی قربک، جو مجھے لے جاتا ہے وہ عمل تیرے قربت کے حصول کی طرف، جس سے میں مزید خدا کے قریب ہو جاؤں. نماز کی محبت، تلاوت کی محبت، عزاداری کی محبت، ماتم کی محبت اور سینہ زنی کی محبت، ایام فاطمیہ کی محبت، ایام محسنیہ کی محبت، امام زادوں کے لیے محبت، علماء سے محبت، ہر اس صدقہ سے محبت، سلام میں پہل کرنے سے محبت، انکساری سے محبت، تواضع سے محبت. تو امام سجاد علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 91 میں فرما رہے ہیں کہ یہ 3 چیز، سب سے پہلے خدا سے محبت، اس کے بعد خدا سے محبت کرنے والوں سے محبت، اور ہر اس عمل سے محبت جو ہمیں قرب خدا کے حصول میں مدد دلاتا ہے. عزاداری بہترین ذریعہ ہے، یونیورسٹی آف اللہ ہے عزاداری جو ہے. تو یہ امام حسن العسکری علیہ السلام کے دور میں ایک چور کو پکڑ لیا اور ہاتھ باندھ کر اس کو جب حاضر کیا گیا حکومت عباسی کے دور میں، تو اس نے کہا کہ میں امام حسن العسکری کے فالوورز میں سے ہوں، میں تو بہت زیادہ انہیں پسند کرتا ہوں، بہت بڑے فین میں سے ہوں میں، تو مجھے یوں نہ کرے تم لوگ. ابھی امام حسن العسکری آئیں گے میرے سفارش کرنے. امام تشریف لائے، کہا کہ یہ اپنے آپ کو شیعہ کہلا رہا ہے اور کہہ رہے کہ میں تو امام کے چاہنے والوں میں سے ہوں. امام حسن العسکری علیہ السلام نے فرمایا شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا ویطیعون فی جمیع اوامرنا فاولئک شیعتنا
ومن خالفنا فی کثیر مما فرضہ اللہ لیس من شیعتنا، بہت معتبر کتاب الخرائج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 684 میں، اور الدر النظیم صفحہ نمبر 743 میں یہ روایت ہے۔ امام نے اس چور کو دیکھتے ہوئے فرمایا شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، ہمارے شیعہ، ہمارے فالوورز، ہمارے ریئل بلیورز وہ ہے جو ہمارے باتوں کو سنتے ہیں، جو ہمارے احادیث کو پڑھتے ہیں، جو ممبر سے حق اور باطل کو سننے کے بعد حق کو اپنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا، ہماری اطاعت کرتے ہیں فی جمیع اوامرنا، دیکھیں آپ، یعنی 100% ہمارے اوامر میں ہماری اطاعت کرتے ہیں، حجاب میں، خمس میں، زکوٰۃ میں، عبادت میں، نماز کو قضا نہ کرنے میں، حج میں، روزے میں، ہر چیز میں وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ شِیعَتُنَا، وہ ہے ہمارے شیعہ۔ وَمَنْ خَالَفَنَا فِی کَثِیرٍ مِّمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ، جو ہماری مخالفت کرے بہت سارے ان چیزوں میں جو خدا نے فرض کیا ہے، فَلَيْسَ مِن شِیعَتِنَا، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ سو تم جسٹ زبان پر علی علی کہنے سے، جسٹ زبان پر محب اہل بیت بننے سے تم ہمارے محب، ہمارے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا بھی قرآن کریم میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں کیا فرماتے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، بہت اہم ہے تولا اور تبرہ، جو نافع بن ہلال بجلی نے بہت خوبصورت انداز میں نے میسج آپ کو بتا دیا کہ ان ٹرائنگلز کو ہم نے اپنانا ہے۔ تولا اور تبرہ کا اصل مقصد یہی ہے، ورنہ آپ زیارت عاشورہ میں یہ جو پڑھتے ہو نا اللہم لعنہم جمیعا، ثم الثالث ثم الرابع، اللہم لعنہم جمیعا، وہ خدا بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بہت ساروں کو جانتے ہی نہیں ہے کہ کس نے چادریں چھینی، کس نے دامن جلا دیا۔ وہ خدا شب و روز ملائکہ کو مقرر فرمایا ہوا ہے کہ آپ جب ایک لفظ جملہ بولتے ہو اللہم لعنہم جمیعا، وہ سب آپ کے نیابت میں ان سب پر لعنت بھیجتا ہے۔ لیکن اصل تبرہ اور تولا وہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں ہر اس شخص سے محبت کرو جو واقعی محب حسین ہے، اور ہر اس شخص سے آپ اظہار برات کریں جو واقعی عملی میدان میں، جو عبادت کے حوالے سے، جو زبان سے وہ محب حسین نہ ہو۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص نے آپ سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ رسول خدا نے کہا تمہیں اس گھڑی کا انتظار کیوں ہے؟ تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ انت مع من احببت، اس لیے کہ قیامت کے دن تم اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے۔ میں بھی تم ابو لہب کے ساتھ، ابو سفیان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، تم اگر علی کے چاہنے والوں میں سے ہو تو تمہیں علی کے ساتھ محشور کر دیا جائے گا۔ انس بن مالک سے یہ روایت ہے، اور صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار میں جو ہے یہ روایت آیا ہوا ہے، جس میں رسول خدا فرما رہے نافع بن ہلال بجلی کے رجز میں جو اصل پیغام ہے وہ ہے تولا اور تبرہ۔ تو دعا کیجئے گا پروردگار عالم مجھے آپ کو ان حسینی ہیروز کے رجز کو سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ میں دعا مانگنا چاہوں گی اس وقت کا واسطہ دے کر جب نافع بن ہلال بجلی زین فرس سے زمین پر گرے اور کفن کے بدلے کربلا کی تربت سے وہ آلودہ ہو گیا، اور صدر اور کافور کے بدلے اپنے ہی خون سے جس کو نہلا دیا گیا، جسے گھوڑوں سے باندھ کر لشکر کے سامنے لے گیا، تو اس نے فخر کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے آپ کو بلند کیا اور زمین کربلا پر گرتے ہیں، اور وہ یہ رجز پڑھتے ہیں کہ میں یمنی غلام ہوں، لیکن میرا دین، میرا امام حسین ابن علی ہے، اور میں عاقبت بخیر ہو رہا ہوں۔ خدا را حسین کے دین کی حفاظت کرو، حسین کی آواز پہ لبیک کہو۔ خدایا اس جوان کی اس عقیدت کا واسطہ ہے، ایمان کا واسطہ ہے، ہمارے جوانوں کی عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بیٹوں کو حسینی بنا دے۔ پروردگارہ سب سے بڑی دعا ہے آج فرش عزائے سید الشہداء پہ بیٹھ کر، اے مالک ہمارے بچوں کو حسین کے بچوں سے دور نہ فرما، مذہب علی کے لیے باعث فخر بنا دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ میں نہیں جانتی ان دنوں امام زمانہ کہاں پر ہے، ہر حرم خالی نظر آتا ہے۔ خدایا
جہاں کہیں بھی امام زمانہ تشریف لے جائے بی بی کو پرسہ دینے، خدا مولا کے دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے، ہمارے والدین کو شامل فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، خدا اس وائرس کو پوری دنیا سے مٹا دے، جو اس وائرس میں مبتلا ہے، ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہے، پروردگارہ ان سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما دے، جو بے اولاد ہے ان کی گودوں کو آباد فرما دے، جن کے دامن میں اولاد ہے انہیں نیک بنا دے، خدایا پروردگارہ جو بے روزگار ہے انہیں روزگار فراہم فرما دے، جن کے گھروں میں مشکلات ہے بحق مشکل کشا ہے در کرار، ان کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا لطیف ادرکنی بلطفک الخفی۔